अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल, बाब नंबर 16, 5वां ख़त। मेरे हादी व मुर्शिद, मुझे इन दिनों उन नए पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सी बातें मालूम हुईं जिनको कमाल अदब से अर्ज़ करता हूँ। मैं समझता था कि अब मुझे हजूर के मुलाहिज़ा में कोई अरीज़ा भेजना ना नसीब होगा, लेकिन बनी मुस्तलिक के तालाब पर मुझको इस कदर इत्मीनान से बैठ के लिखने का मौका मिल जाता है और ऐसी फ़ुर्सत और आज़ादी हासिल है कि ऐसा मौका यहाँ कभी नहीं नसीब था। लेकिन ख़तों के भेजने की दुश्वारी बढ़ गई है और इसकी वजह ज़ाहिर है। वादियुल क़ुरा उस आम गुज़रगाह पर वाक़े है जो अर्ज़ में से मक्के और यसरब होती हुई शाम को गई है, इसलिए जनूब से शुमाल को और शुमाल से जनूब को जाने वाले काफ़िले वहाँ 2-1 रोज़ ज़रूर क़याम करते हैं, बख़िलाफ़ इस तालाब के कि अगरचे दिन भर मेला सा लगा रहता है, मगर आने वाले गिरदो पेश के कबाइल होते हैं जो फ़कत पानी लेने को आते हैं और अपनी पखालें और मशकें भरते ही वापस चले जाते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता जो हज़रत की खानकाह की तरफ जाने वाला हो। उन पैगंबर साहब के हालात भी यहाँ कम मालूम होते हैं, इसलिए कि हिजाज़ व बतहा से आने वाले यहाँ कम मिलते हैं, मगर मुझे वहाँ के हालात दरियाफ़्त करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया मिल गया है। जिस दिन मैं पानी लेने को जाता हूँ उसी दिन कबीला बनी गतफ़ान के लोग भी आया करते हैं और उनको कुरैश से क़राबत है और एक दूसरे के हलीफ हैं। इसी सबब से कोई महीना नहीं गुज़रता कि मक्का का कोई शख्स उनमें ना आता हो या उनका कोई शख्स वहाँ ना जाता हो। इस मेल जोल और रब्त व ज़ब्त की वजह से मक्का और अहले मक्का के सही हालात मुझे बनी गतफ़ान से मालूम हो जाया करते हैं। इसी ज़रूरत से मैंने उनसे दोस्ती बढ़ा ली है और जब हम सब ज़रूरी कामों से फ़ारिग हो के तालाब के किनारे बैठते हैं तो सिवाय उन पैगंबर साहब के और किसी का तज़किरा ही नहीं होता। मैं बता चुका हूँ कि कुरैश और अहले मक्का ने उन पैगंबर साहब को निहायत ही सताया है, सख्त परेशान किया और उनके पैरुओं पर तरह तरह के अज़ाब करने लगे। इसका अंजाम ये हुआ कि जो लोग उन पर ईमान लाते अपने मुसलमान होने को छुपाते और उनसे मिलते भी खौफ खाते हैं। डरते डरते कभी कभी उनके पास छुप के जाते भी हैं तो धड़का लगा रहता है कि कोई देख ना ले। और इस पर भी उन गरीबों की ये हालत थी कि दुश्मनों को किसी की निस्बत मुसलमान हो जाने का वहम व गुमान भी हो जाता तो उसकी जान लेने के दरपे हो जाते। ये हालत और मजबूरियाँ देख के उन्होंने अपने पैरुओं को हुक्म दिया कि अर्ज़े हिजाज़ को छोड़ के मुल्क हबशा में चले जाएं। मक्का से थोड़ी दूर बहरे कलज़म है और उस समंदर के पार होते ही हबशियों के मुल्क का साहिल मिलता है। हबशा और अरब में मुद्दत से आमदो रफ्त है और वहाँ का बादशाह नजाशी ईसाई है जो बड़ा मुनसिफ और नेक मशहूर है। इसी भरोसे पर उन अरबी नबी ने अपने साथियों को वहाँ जाके पनाह गुज़ी होने का हुक्म दे दिया और चंद मुसलमान जन व मर्द का एक छोटा सा काफ़िला जिसके काफ़िला सालार ख़ुद उन पैगंबर साहब के दामाद थे, समुंदर पार हो के हबशियों की मुमलिकत में पहुँच गया। ये लोग जब जा चुके तो दुश्मनों को खबर हुई और इस पर उन्हें इस कदर तैश आया कि उनका एक गिरोह सिफारत की शान से हबशा में पहुँचा ताकि मुसलमानों को वहाँ भी जाके सताए और जिस तरह बने उस सरजमीन से निकलवाए। इस सफारतकार का प्याम सुन के नजाशी ने पनाह गुज़ीं मुसलमानों की हालत दरियाफ़्त की और अपने सामने बुलवा के उनका इजहार लिया। मुसलमानों का अखलाक और उनकी सच्चाई सफाई और हक़ परस्ती नजाशी पर ऐसा असर कर गई कि खुश हो के उन्हें अपने कलमरू में रहने की इजाज़त दी
اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر کے نکلوا دیا۔ اس ناکامی نے مکہ والوں کو اور غصہ دلا دیا، اور عمائد قریش نے باہم مشورہ کیا کہ اس نئے مدعی نبوت کی کوششوں کو کیوں کر روکیں اور کس طرح اس کی زبان بند کریں۔ قرار پایا کہ دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کا لالچ دلایا جائے، اپنے بتوں اور معبودوں کی مذمت موقوف کرانے میں ہم سے جو مانگا جائے اس کے دینے کو تیار ہو جائیں۔ پیغمبر صاحب ایک دن خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس قرارداد کے مطابق عتبہ بن ربیعہ نامی ایک زبان دار شخص چند معززین قریش کے ساتھ ان کے پاس آیا اور کہا، اے ابن عم، تم ہم سب سے زیادہ شریف اور عالی خاندان ہو، جس کی وجہ سے تم اعلانیہ ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں کی حجب کیا کرتے ہو اور ہم سے کچھ کرتے دھرتے نہیں بنتا۔ اس اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے تم بھی سارے عرب میں بدنام ہوتے ہو اور ہماری بھی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے۔ اس کا انجام تم دیکھ ہی رہے ہو، کوئی تمہیں دیوانہ بتاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، اور ہمیں یہ سن سن کے شرم آتی ہے۔ اچھا، اب صاف صاف کہہ دو تم کیا چاہتے ہو اور اس شورش سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ اگر تمہیں کسی پری جمال عورت کا شوق ہے تو جس خاندان کی گل اندام و ناز آفریں لڑکی کو کہو تمہاری نکاح میں دے دیں۔ روپیہ پیسہ چاہتے ہو، ہم سب مل کے جہاں سے بنے گا دولت جمع کریں گے اور جتنا روپیہ کہو تمہارے حوالے کر دیں۔ حکومت و فرما روائی کی ہوس ہو تو آج ہی سے ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ غرض جو چاہتے ہو بتاؤ، ہم تمہاری تمنا پوری کر دیں گے۔ بہرحال جو چاہے لو، مگر ہمارے دیوتاؤں کو برا کہنا اور دین میں یہ تفرقہ ڈالنا چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں انہوں نے اپنا کچھ الہامی کلام سنایا، جس کا مطلب یہ تھا، جو لوگ کافر ہیں اور خدا کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں ان کے اعمال غارت ہوئے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے اترا ہے اسے حق مان لیا، اللہ ان کے گناہوں کو محو کر دے گا اور ان کی حالت سدھار دے گا۔ اور اس کے بعد کہا، ان دونوں راستوں میں سے جو چاہو اختیار کر لو۔ ان کے اس جواب کا عتبہ پر ایسا اثر پڑا کہ خاموش ہو کے واپس گیا اور اہل مکہ میں جا کے اس کلام آسمانی کی تعریف کرنے لگا۔ کہا، میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، یہ اثر نہ تو شاعری میں ہے نہ جادو میں ہے۔ سب نے بگڑ کر کہا، ہم نے کس لیے بھیجا تھا اور تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا، مجھ سے جو کچھ ہو سکا کیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں تمہارے بیچ میں نہ پڑوں گا۔ ان دنوں جو مسلمان حبشہ میں گئے ہوئے تھے انہیں خبر پہنچی کہ ان کے ہادی و سردار اور قریش میں صلح ہو گئی ہے۔ یہ سن کے واپس آئے، مگر جب ساحل عرب پر قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ وطن کے قریب آ چکے تھے، دل میں آئی کہ گھر چل کے دوست، آشناؤں اور عزیزوں سے مل لیں۔ مکہ میں آئے تو دشمنوں کو پہلے سے زیادہ خون کا پیاسا پایا۔ بادشاہ حبشہ کی ہمدردی اور جانبداری نے ان کے دلوں میں ایسی آتش غضب بھڑکا دی تھی کہ اب مسلمانوں پر اعلانیہ جور و تشدد کرتے اور اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ مجبور ہو کے پھر مسلمانوں نے حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر ایک ساتھ جانا غیر ممکن تھا، اس لیے کہ دشمن مزاحم ہوتے۔ چھپ چھپ کے اور ایک ایک دو دو کر کے کوئی 100 مسلمان مکہ سے نکلے اور بھاگ کے حبشہ میں پہنچ گئے۔ لیکن ان سختیوں اور مزاحمتوں پر بھی پیغمبر کی ہدایت برابر اثر کرتی گئی اور مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی رہی۔ آخر تمام معززین مکہ پیغمبر صاحب کے ان چچا کے پاس آئے جو ان کے بڑے حامی و یاور تھے، اور کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کو برابر برا کہتا ہے، اور ہم نے لاکھ کوشش کی، ہر طرح کا لالچ دیا، مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا۔ اب صبر و تحمل کی حد ہو گئی، اور آئندہ ہم اس مذہبی تذلیل و توہین کو ہرگز برداشت نہ کر سکیں گے۔ اگر تم اس کی حمایت نہیں چھوڑتے
تو پھر ہمارے مقابلے کو تیار ہو جاؤ، ورنہ مناسب یہ ہے کہ تم الگ ہو جاؤ، ہم اس سے سمجھ لیں گے۔ ان بزرگ نے نرمی و صلاحیت سے سمجھا بجھا کے ان لوگوں کو واپس کیا، مگر ان کے جانے کے بعد دل میں بہت پریشان ہوئے۔ نہ قبیلے کو چھوڑتے بنتی تھی اور نہ بھتیجے کو۔ آخر اپنے مدعی نبوت بھتیجے کے پاس آ کے کہا، بیٹا، دشمنوں کی عداوت بڑھتی جاتی ہے، ان کے شر سے تم خود بھی بچو اور مجھے بھی بچاؤ، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اس نے ہادی کے لیے یہ بہت ہی نازک وقت تھا۔ ساری قوم دشمن تھی، قبیلے والے اور تمام قرابت دار جان کے درپے ہو گئے تھے۔ لے دے کے ایک چچا کی ذات تھی، انہوں نے بھی اپنی مجبوری ظاہر کر دی، تو اب نجات و فلاح کی کیا صورت پیدا ہو سکتی تھی؟ مگر ان کے حوصلے اور جوش تبلیغ میں کوئی فرق نہ آیا، اور استقلال و جوش کے لہجے میں ان کو جواب دیا، اگر مشرکین مکہ آفتاب کو میرے داہنے ہاتھ میں اور مہتاب کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو بھی میں اپنے فرض تبلیغ کو نہ چھوڑوں گا۔ وہ یاد رکھیں کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، یا تو وہ کام ہی پورا ہوگا جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور یا اس کوشش میں میں ہی فنا ہو جاؤں گا۔ بھتیجے کا یہ استقلال دیکھ کے چچا کے بوڑھے دل میں بھی غیرت کی گرمی پیدا ہو گئی، اور دل میں ٹھان لی کہ چاہے جو ہو میں حق پرست بھتیجے کو نہ چھوڑوں گا، اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے تمام خاندانوں کو جو بنی ہاشم کہلاتے تھے جمع کر کے اپنی مدد اور حمایت پر آمادہ کیا۔ یہ خبر جو قریش کو معلوم ہوئی تو وہ سب اور ان کے ساتھ تمام ان کے ہم مذہب و ہم خیال یک پیک بنی ہاشم کے دشمن ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک دن یہ سچے ہادی مکہ کی پہاڑی صفا پر بیٹھے تھے کہ ادھر سے ان کے ایک عزیز ابو جہل کا گزرا ہوا۔ وہ نہایت ہی ضدی، جاہل اور ان کا دشمن تھا۔ وہ انہیں دیکھ کے قریب آیا اور بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ پیغمبر نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا، اور ابو جہل اپنی ضلالت و جہالت میں خود ہی تھک کے چلا گیا۔ اس واقعے کو چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ پیغمبر صاحب کے بہادر چچا حمزہ آ گئے، جن کا شمار شجاعان عرب میں تھا۔ کسی شخص نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کے بھتیجے کو ابھی ابھی ابو جہل نے سینکڑوں گالیاں دیں اور انہوں نے دم نہ مارا۔ اس پر حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا لی کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لے لوں گا کھانا نہ کھاؤں گا، اور سیدھے پاک نفس بھتیجے کے پاس گئے اور کہا، تمہارا چچا دشمنوں سے تمہارا بدلہ لینے کو تیار ہے۔ جواب ملا، ایسے شخص سے واسطہ نہ رکھو جس کا کوئی نہ چاہے، نہ ماں باپ ہیں اور نہ کوئی انیس و ہمدرد ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے دیوتاؤں لات و عزیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری مدد اور اعانت کے لیے آیا ہوں۔ اس کا جواب پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، اس کفر و ضلالت کی حالت میں اگر آپ کافروں کو قتل کرتے کرتے خون کی ندیاں بہا دیں تو بھی بے فائدہ ہے، جب تک آپ خدا کی توحید اور میری رسالت کو قبول نہ کریں گے آپ کی ہمدردی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایسے نازک موقع پر بھی بھتیجے میں تبلیغ کی ایسی دھن دیکھ کے حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ ایسا جوش پیدا ہوا کہ بے اختیار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کسی قدر مضبوط ہو گئی، مگر دشمنوں کا سامنا کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ مکہ میں سب سے زیادہ زبردست اور صاحب اثر دو شخص تھے، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن الخطاب، اور یہ دونوں نہایت سخت دشمن تھے۔ چنانچہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی درگاہ میں دعا کی کہ خداوند ان دونوں شخصوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کے میرے اس دین اسلام کو قوت دے۔ خدا کی قدرت کہ ادھر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور ادھر دشمن کافروں نے ان کے خلاف ایک جلسہ کیا جس میں ابو جہل نے کہا،
جو کوئی اس نئے پیغمبر کا سر کاٹ لائے گا اسے میں 1000 جوان اور سرخ اونٹ اور 1000 اوقیہ سونا یا چاندی دوں گا۔ یہ بھاری انعام سنتے ہی عمر بن الخطاب اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار گلے میں حمایل کی اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں ایک بزرگ سے ملے جو ان کے شناسا تھے مگر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا، عمر غصے میں بھرے کہاں جاتے ہو؟ کہا، اس مدعی رسالت کو قتل کرنے کو۔ ان بزرگ نے طیش میں آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں مقابلہ کرنا، پہلے مجھ سے 2 ہاتھ ہو جائیں۔ اس گفتگو کے ساتھ ہی دونوں طرف تلواریں کھنچ گئیں، مگر حرب و ضرب کی نوبت نہ آئی تھی کہ مسلمان بزرگ نے کہا، اور تمہارا مجھ سے لڑنا بھی بے حاصل ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور ان کے شوہر مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو جا کے قتل کر لو، پھر اور طرف کا رخ کرنا۔ اس جواب پر آگ بگولا ہو کر عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں دونوں میاں بیوی دروازہ بند کیے ایک تیسرے مسلمان شخص سے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا الہامی کلام پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر دروازے پر کھڑے ان کا پڑھنا سنتے رہے، پھر دروازے پر ہاتھ مارا۔ بہنوئی نے وہ لکھا ہوا کلام چھپا کے اور استاد کو بھی کونے میں بٹھا کے دروازہ کھولا۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے گھر میں گھسے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ٹالا، مگر انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہتے ہی بہنوئی کی داڑھی پکڑ کے اس طرح جھٹکا دیا کہ وہ نیچے آ رہے اور ان کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ یہ دیکھ کے بہن میاں کو بچانے کو دوڑیں تو ان کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ بیچاری خون میں نہا گئیں اور جوش میں آ کے بولیں، ہاں ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے کہا، لو سنو اور جو ظلم ہو سکے کرو۔ زخمی بہن کی زبان سے یہ کلمات سن کے عمر رضی اللہ عنہ کو سناٹا آ گیا۔ بہنوئی کے سینے سے اترے اور بہن سے کہا، اچھا جو تم پڑھ رہی تھیں مجھے بھی تو سناؤ۔ انہوں نے وہ صحیفہ جس میں وہ وحی کی عبارت لکھی تھی سامنے کر دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں لے کے پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی سطریں پڑھی تھیں کہ شان توحید دل پر اثر کر گئی اور بے اختیار کلمہ اسلام زبان پر جاری ہو گیا۔ یہ سنتے ہی بہن کے استاد جو چھپے بیٹھے تھے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل آئے اور کہا، عمر تمہیں مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ الہی میں دعا مانگی تھی کہ خدایا اسلام کو عمر یا ابو جہل کی ذات سے قوت دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس برکت و نعمت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سیدھے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ وہاں بھی کفار کے خوف سے دروازہ بند تھا۔ دروازے پر ہاتھ مارا اور حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے درزوں سے ان کے گلے میں تلوار حمایل دیکھی تو سب پریشان ہو گئے اور کسی کو دروازہ کھولنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جوش میں آ کے بولے، بے تکلف دروازہ کھول دو، عمر کسی بری نیت سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ غرض دروازہ کھولا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب محبت آمیز جواں مردی سے بڑھ کے انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کیا، ایمان لانے کو۔ یہ الفاظ سنتے ہی جتنے مسلمان وہاں موجود تھے سب میں جان آ گئی اور خوشی سے بے تاب ہو کے سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان لاتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش اعلانیہ کریں اور ہم گھروں میں چھپ کے تشریف لے چلیے کہ ہم اسی وقت اپنی توحید کا اظہار کر دیں۔
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल किया और इस शान से काबे में पहुँचे कि दाहिने हाथ पर उनके एक दोस्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, बाएं हाथ में उनके इब्ने अम अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नंगी तलवारें अलम किए हुए आगे आगे थे और पीछे तमाम मुसलमानों का गौल था। यहाँ लोग मुंतज़िर थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाते ही होंगे। उन्हें इस वज़ा में आते देखकर पूछा, हैं उमर, ये क्या? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कलमाए इस्लाम पढ़ा और कहा, किसी ने भी कोई बेअदबी या गुस्ताखी की तो इसी तलवार से उसका सर उड़ा दूंगा। मगर फिर भी मुशरिकों से सब्र ना हो सका। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर नरगा कर दिया, मगर वो भला कब दबने वाले थे। सबको मार के काबे से निकाल दिया और मुसलमानों ने निहायत आज़ादी से नमाज पढ़ी। उसी वक्त से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब फ़ारूक हो गया, इसलिए कि उनकी ज़ात से हक़ गालिब आके कुफ़र से जुदा और मुमताज़ हो गया। इन वाक़यात ने कुफ़ारे मक्का को और मुश्ताइल कर दिया और सब ने मिल के कहा, हम इस नेमतई नबूवत को मजनू और साहिर ही कहते रह गए और उसका ज़ोर बढ़ गया। हबशा के दरबार ने हमें ज़लील करके इसकी तरफदारी की और इसके पैरुओं को अपने मुल्क में पनाह दे दी। उधर आले हाशिम उसकी हिमायत को उठ खड़े हुए। इधर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ख़त्ताब जैसा ज़बरदस्त शख्स उसका दोस्त और रफ़ीक बन गया और सब ने आके धड़ल्ले से काबे में नमाज पढ़ ली। इन बातों का नतीजा ये होने वाला है कि ये शख्स और उसके साथी अब आके हमारे मुंह पर हमें और हमारे माबूदों को गालियां देंगे और हमें सुनना पड़ेंगी, लेकिन चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए ये ना हो सकेगा। कोई हमें बुरा कह ले मगर हम अपने देवताओं की मज़म्मत नहीं सुन सकते। एक शख्स ने मशवरा दिया, अगर बनी हाशिम उसका साथ देते हैं तो उनसे क़ता ताल्लुक़ कर लिया जाए, उनसे मेल जोल, लेन देन, शादी ब्याह और हर किस्म के ताल्लुकात कुलियतन मौकूफ़ कर दिए जाएं। चंद ही रोज़ में सीधे हो जाएंगे। दूसरे ने कहा, इसी कदर नहीं, हम सब इसका अहद कर लेंगे कि जो शख्स किसी हाशिम को मार डाले वो काबिल मुआख़ज़ा ना ख्याल किया जाएगा। सब ने इस तजवीज़ को पसंद किया और गौर व फ़िक्र के बाद तय पाया कि बनी हाशिम से 3 साल के लिए कुल ताल्लुकात क़ता कर दिए जाएं। मज़ीद इत्मीनान के लिए मक्का के तमाम मुअज़्ज़ज़ सरदारों ने इस मज़मून का एक तहरीरी मुआहिदा कलमबंद किया। सब ने उस पर दस्तखत किए। ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसे खाने काबा में लटका दिया और निहायत सख्ती से इस पर अमल दरामद होने लगा। इस चीज़ ने हाशमियों को, जो उन पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार और अज़ीज़ थे, इंतहा से ज़्यादा परेशान कर दिया। एक बस्ती के कुल बाशिंदों का एक घराने वाले को छोड़ देना कोई मामूली चीज़ नहीं है। उनके वो हमदर्द चचा, जिनका नाम अब मुझे मालूम हुआ कि अबू तालिब है, पहाड़ों की एक घाटी में रहते थे जो मकामी बस्ती से बिल्कुल अलग है। सब बनी हाशिम जान बचाने के लिए वहीं चले गए हैं और जहाँ तक बना अपनी हिफाजत करने लगे। लेकिन बस्ती से लेन देन और कुल ताल्लुकात के टूट जाने के बाद खाने पीने की चीज़ें कहाँ से लाते और किस से मुल लेते? ना किसी से बात कर सकते थे और ना कहीं से कुछ ला सकते। तो 4 रोज़ ही में फाके होने लगे और सभी निहायत तकलीफ़ में मुब्तला हैं। औरतें रोती हैं और कोई तरस नहीं खाता। बच्चे बिलखते हैं और कोई उनके आंसू नहीं पूंछ सकता। लेकिन इस मुसीबत में भी अगरचे उन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खड़ा भी नहीं होता, वो अपना काम किए जाते हैं। जब कोई बाहर का काफ़िला आ जाता है या मेलों और हज के मौक़ों पर बाहर के लोगों के पास जा के वो तौहीद की तबलीग करते हैं और बहुतों के दिल पर अपना असर डाल ही देते हैं। उसके साथ दुश्मनों की ये वजह है कि जहाँ कहीं सुन पाते हैं कि बाहर वालों के किसी कबीले और गिरोह के पास वो गए और उन्हें नसीहत की, फ़ौरन ख़ुद दौड़ते जाते
اور کہتے ہیں کہ یہ شخص سڑی ہے اور اس کی زبان میں جادو ہے، خبردار اس کی کسی بات کا یقین نہ کرنا، یہ جو کچھ کہے جان لو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ غرض بہکانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر مٹانے میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھتے۔ بہرحال آج کل سنتا ہوں کہ یہ ہدایت کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آفت میں مبتلا ہیں اور ان کے وطن والوں نے انہیں اس قدر عاجز و پریشان کر رکھا ہے۔ سنتا ہوں کہ انہیں توحید کا نعرہ بلند کیے اور حق کی تبلیغ شروع کیے 7 سال ہوئے ہیں، اور اتنی مدت سے وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر میرا بس چلتا تو جا کے ان کی مدد کرتا۔ وہ تو ایک توحید کے مبلغ ہیں، کسی معمولی انسان پر بھی ایسے مظالم ہوتے تو ہمدردی کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن افسوس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ واقعات سن کے حضرت کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن جس طرح میں بے بس ہوں اسی طرح حضرت بھی مجبور ہیں۔ میرے آقا کی بیٹی ہردویہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ گئی ہے، اور نہایت ہی بری نیت اور دشمنی کے ارادے سے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب خود قریش باوجود ایسی و دعوت کے ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ وہاں جا کے کیا بنا لیں گے؟ لیکن یہود اور بھی ذلیل قسم کے کینہ جو ہوتے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ضرور ہے، لیکن اگر خدا کو دنیا کی ہدایت منظور ہے اور اسی غرض کے لیے ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کھڑا کیا ہے تو وہ تمام آفتوں سے ان کو بچائے گا اور اس کی مرضی پوری ہو کے رہے گی۔ مشتاق زیارت مہباہ۔ باب نمبر 17۔ مزید تحقیق اور نئی تصدیق اگلی ویڈیو میں سنیں۔